اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جبرتی کے بیان سے یہ بات سامنے آتی ہے اور خود فرانسیسیوں کے بیان سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے کہ بغاوت کے دوسرے دن یعنی 22 اکتوبر کو جن باغیوں یعنی مجاہدین نے فرانسیسی قیادت کے ٹھکانے پر حملہ شروع کیا یعنی محلہ ازبکیہ میں جو ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، تو فرانسیسی آرمی نے جامع ازہر پر دھاوا بول دیا۔ چنانچہ وہ لوگ جامع ازہر میں داخل ہو گئے۔ گھوڑوں پر سوار فرانسیسی فوج دینی کتابوں اور قرآن کریم کے نسخوں کو پاؤں سے ٹھوکریں مارتے اور انہیں ادھر ادھر پھینکتے ہوئے قیمتی املاک کو نقصان پہنچانے اور لوٹ مار کرنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مشائخ کا ایک وفد نپولین کے پاس جا پہنچا اور درخواست کی کہ یونیورسٹی کو فوج کے انخلاء کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ اس بغاوت کا آخری دن تھا کیونکہ یہ بغاوت 3 دن 21 سے 23 اکتوبر 1798 عیسوی تک جاری رہی تھی۔ فرانسیسیوں نے قاہرہ اور ارد گرد کے علاقوں میں رہنے والے مسلمانوں سے سخت ترین انتقامات لیا۔ الازہر محلہ کے گھروں کو لوٹ لیا، دائیں بائیں کے دوسرے محلوں میں بھی کچھ نہ چھوڑا۔ ان علماء کو شہید کر دیا جنہوں نے بغاوت کی قیادت کی تھی اور ان کی املاک کو ضبط کر لیا۔ قاہرہ اور اس کے مضافات میں جتنے قلعے، مورچے اور گھڑیاں تھیں سب کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور بہت سے گھروں اور محلات کو گرا کر پیوند خاک کر دیا۔ عثمانی اور ان کی ملکی سیاست۔ ابو قیر کی بحری جنگ میں فرانسیسی بحری بیڑے کی شکست نے باب علی کو مصر پر فرانسیسی حملے کا سامنا کرنے کا حوصلہ دے دیا اور اس نے فرانسیسی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ فرانسیسی سفارتکاروں اور دولت عثمانیہ کے دارالحکومت میں کام کرنے والے تمام فرانسیسی منصبداروں کو قید کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ عثمانی وزارت خارجہ نے فوراً ایک طرف برطانیہ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور دوسری طرف روس سے خوشگوار تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کی اور بالآخر 25 دسمبر 1798 عیسوی کو روس اور ترکی کے درمیان جبکہ 5 جنوری 1799 کو ترکی اور برطانیہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ عثمانیوں نے فرانس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے شام میں جنگی تیاریاں شروع کر دی۔ ان تیاریوں کو دیکھ کر نپولین نے فیصلہ کیا کہ اس سے قبل کہ ترکی حملہ آور ہو فرانس کی فوجوں کو حملہ کر دینا چاہیے۔ فروری 1799 میں اس نے شام کے علاقوں پر حملہ کر دیا اور ان علاقوں میں جنگ کے لیے مجتمع ہونے والی عثمانی فوجوں پر کاری ضرب لگانے میں کامیاب رہا، لیکن احمد پاشا جزار کی فوجوں کو پامال کرنے میں ناکام رہا کیونکہ وہ عقاب پر قبضہ کرنے پر کامیاب نہ ہوا۔ جب فرانسیسی فوج مصر واپس پہنچی تو اس کے بعد نپولین کو ابو قیر کے بری طرح حملہ میں 25 جولائی 1799 کو فتح حاصل ہوئی۔ اس طرح وہ مصر سے روڈس تک کا راستہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس جنگ کے اہم ترین نتائج میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نپولین نے عثمانی سپہ سالار مصطفیٰ پاشا جو گرفتار ہو گیا تھا سے بڑی اہم معلومات حاصل کی۔ مصطفیٰ کی زبانی نپولین کو معلوم ہوا کہ یورپ میں فرانس کے خلاف ایک عام جنگ چھڑ گئی ہے، سو نپولین نے چپکے سے مصر کو چھوڑا اور اپنی جگہ جنرل کلیپر کو مصر پر حملہ آور فوج کی بھاگ دوڑ دے کر واپس فرانس چلا گیا۔ نپولین کے جانے کے بعد کلیپر نے تمام امور اپنے ہاتھ میں لے لیے اور بڑی کامیابی کے ساتھ فتح کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اس نے حکومت کی تنظیم نو کی، ملک مصر کو 8 انتظامی اقالیم میں تقسیم کیا اور ان کمپارٹمنٹ کو جو نپولین نے بنائے تھے ان صوبوں میں باقی رکھا۔ کلیپر نے ٹیکسز کی وصولیاتی کے امور کو منظم کیا، مختلف ڈائریکٹر حسابات کو منضبط کرنے کی طرف توجہ دی، ان کے علاوہ تمام ٹیکسز برانچز کی طرف بھی خصوصی توجہ دی اور سعید میں اپنی فوجی پڑاؤ اور جنگی کارروائیوں کو منضبط کرنے کا بھی اہتمام کیا۔ لیکن فرانس کی طرف واپس ہونے کے مطالبات اور سخت دباؤ کا کلیپر پر بڑا اثر ہوا اور اس نے فوراً صدر اعظم کو ایک خط لکھا اور اس بات کا اظہار کیا کہ فرانس قطعاً مصر کو ترکی سے الگ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ خط 17 ستمبر 1799 عیسوی کو لکھا گیا۔ فرانس نے اس خط میں ان تمام اسباب کا ذکر کیا جن کی وجہ سے اس نے مصر پر حملہ کیا۔ بقول فرانس کے انگریزوں پر ڈراپ ڈالنے، ہند میں ان کی پوزیشن کو کمزور کرنے اور فرانس کے ساتھ صلح کے مطالبے کو ماننے پر انہیں مائل کرنے کے لیے حملہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ حملہ ان اذیتوں کا انتقام تھا جس کا مملوکیوں کے ہاتھوں فرانسیسیوں کو سامنا کرنا پڑا تھا اور اس کا ایک اہم مقصد بیگوں کے تسلط سے خلاصی دے کر مصر کو ترکی کے زیر نگی کرنا تھا۔ پھر کلیپر نے صدر اعظم سے مطالبہ کیا کہ وہ فرانسیسیوں کے مصر سے انخلاء کے بارے مذاکرات کا دروازہ کھول لے۔ آخر العریش کے شہر میں مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا اور 24 جنوری 1800 عیسوی کو معاہدہ ہوا جسے معاہدہ العریش کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
اس معاہدہ کے اہم نکات درج ذیل ہیں: فرانسیسیوں کا اپنے تمام اسلحے اور ساز و سامان کے ساتھ مصر سے انخلاء اور فرانس کی طرف واپسی 3 ماہ کے صلح نامے کی میعاد ضرورت پڑنے پر بڑھ سکتی ہے۔ اس مدت میں انخلاء مکمل کیا جائے گا۔ باب علی یا اس کے حلیفوں یعنی انگریزوں اور روس اور جو ترکی کے علاقے میں ہیں کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی کہ فرانسیسی آرمی کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا۔ برطانوی حکومت کو جب عریش کے مذاکرات کی اطلاع پہنچی تو اس نے ان مذاکرات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے معاہدہ سے عدم اتفاق کا موقف اپنایا، کیونکہ برطانیہ کو اندیشہ تھا کہ مصر کا محاصرہ کرنے والی فرانسیسی فوجیں انخلاء کے بعد یورپ کے اندر جاری لڑائی میں شریک ہوں گی اور فرانسیسی فوج کی طاقت میں اضافہ کر کے براعظم یورپ میں قوت کے توازن کو بگاڑ دے گی۔ فرانسیسی افیسرز اور فوجیوں کے خط جو انہوں نے فرانس میں اپنے دستوں کے نام تحریر کیے اور یہ خطوط برطانوی آرمی کے ہاتھ لگ گئے، ان سے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ فرانسیسی مہم مصر میں بڑی سست روی سے جاری رہے گی۔ لندن حکومت چاہتی تھی کہ فرانسیسی فوج مصر میں رہے یا اپنے آپ کو جنگی قیدی کی حیثیت سے برطانیہ کے حوالے کر دے۔ اس لیے 15 دسمبر 1799 کو لارڈ کیٹس جو بحر متوسط میں برطانوی بحریہ کے کمانڈر ان چیف تھے، مصر کو احکامات جاری کر دیے گئے کہ وہ اس معاہدہ کو قبول کرنے سے انکار کریں اور جب تک فرانسیسی آرمی اپنے آپ کو ایک جنگی قیدی کے طور پر پیش نہیں کرتی انخلاء سے اتفاق نہ کرے۔ کیتھک نے اسی مضمون کا ایک خط وائل مارچ 1800 میں کلیپر کے نام لکھا۔ اس اچانک تبدیلی کے باعث کلیپر مجبور ہو گیا کہ وہ عریش کے معاہدہ پر عمل روک دے اور انخلاء کی کوئی کارروائی نہ کرے۔ 20 مارچ 1800 کی صبح کو کلیپر اپنی آرمی کو لے کر فوراً روانہ ہوا تاکہ عثمانی فوجوں کا راستہ روکے جن کی ایڈوانس پارٹی مطریہ پہنچ چکی تھی، جو قاہرہ سے صرف 2 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ الغرض دونوں فوجوں کے درمیان عین شمس کے مقام پر ایک جنگ ہوئی جس کا پھیلاؤ عین الشمس سے صالحتن تک تھا۔ فرانسیسیوں نے عثمانیوں کو بہت بری طرح سے شکست دی۔ ہلیوپولس کے مارکا کے دوران صدر اعظم کی صفا کا ایک دستہ اور ممالک کے کچھ لوگ چپکے سے قاہرہ میں داخل ہو گئے اور شہر کی آبادی کو فرانسیسیوں کے خلاف آمادہ بغاوت کر دیا۔ قاہرہ میں برپا ہونے والی یہ دوسری بغاوت تقریباً 1 ماہ 20 مارچ سے 20 اپریل 1800 سن تک جاری رہی۔ کلیپر اس بغاوت کو کچلنے میں ناکام رہا، حتیٰ کہ اس نے سختی برتی، قاہرہ پر ہر طرف سے گولہ باری کی، بولاک محلے پر بے شمار گولے داغے۔ جس بغاوت کا مرکز تھا ایک ایک گھر آگ کے شعلوں میں لپٹا دکھائی دینے لگا، سرکاری عمارتوں اور دکانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ بولاک کے باسیوں کے لیے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ دوسرے محلے والے بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ ازہر شریف کے بزرگ علماء نے کلیپر سے ملاقات کی اور اسے عام معافی کے اعلان کے لیے درخواست کی۔ کلیپر نے بظاہر عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن غداری کی اور جو ہی بغاوت فروغ ہوئی تو مسلمانوں سے انتہائی خوف قسم کا انتقام لیا۔ کئی لوگوں کو عدم کی نیند سلا دیا، کئی علماء اور شہریوں پر بہت بھاری جرمانے کیے، بلکہ قاہرہ کی تمام آبادی پر جرمانہ عائد کیا اور کسی شخص کو بھی اس سلسلے میں مطلقاً معاف نہ کیا گیا۔ کلیپر نے استاد یعقوب مصری کو کھلی چھٹی دے دی کہ وہ جس طرح چاہے قاہرہ کے لوگوں سے سلوک کرے۔ کہا جاتا ہے کہ قبطیوں کے بشپ نے یعقوب کے اقدامات سے قطعاً اتفاق نہ کیا۔ اس نے بارہا نصیحت کی کہ وہ اپنی اس پالیسی سے باز آ جائے، لیکن یعقوب نے اس کی باتوں سے الٹا اثر لیا۔ وہ کلیسا میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر داخل ہو جاتا تھا اور اس کے پاس اسلحہ بھی ہوتا تھا۔ وہ بشپ کی باتوں پر عمل کرنے کی بجائے فرانسیسیوں کی مدد اعانت پر پہلے سے زیادہ آمادہ ہو جاتا تھا۔ قاہرہ کی بغاوت کو فروغ ہوتے ابھی صرف 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ کلیپر الازہر شریف کے ایک شامی طالب علم کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ سلیمان چلپی نامی اس طالب علم نے اس کے پیٹ میں ایک زہر آلود خنجر اتار دیا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ یہ بات یقینی تھی کہ کلیپر کے قتل میں عثمانی اداروں کا ہاتھ ہے۔ 17 جون کلیپر کی نعش کو الوداع کرنے کے لیے فرانسیسی آرمی نے ایک بہت بڑے جلوس کا اہتمام کیا۔ کلیپر کی تدفین کے فوراً بعد سلیمان چلپی کو قتل کر دیا گیا۔ چونکہ جنرل مینو عمر میں سب سے بڑا تھا اس لیے فرانسیسی حملے کا اسے چیف مقرر کیا گیا۔ یہ ان لوگوں میں سے تھا جو چاہتے تھے کہ مصر کو اپنا وطن بنا لیں اور کسی صورت یہاں سے واپس نہ جائیں، لیکن برطانیہ اور ترکی کے مشترک حملوں کی وجہ سے داخلی اور خارجی طور پر اس پر دباؤ بڑھتا چلا گیا کہ وہ مصر سے اپنی فوجوں کو نکال لے جائے۔ مجبوراً فرانس کی ان قابض فوجوں کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اس انخلاء میں بہت سے عوامل کار فرما تھے۔ ان میں سے ایک سبب تو یہ تھا کہ ابو قیر کے بحری مارکا میں فرانسیسی بحریہ کو شرمناک شکست ہوئی اور ان کی بحریہ تباہ ہو گئی۔ نتیجتاً بحر متوسط پر انگریزی بحریہ کا تسلط قائم ہو گیا اور انہوں نے مصری ساحلوں پر محاصرہ سخت کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ فرانسیسی حکومت مصر میں اپنی آرمی کو کمک اور امداد دینے سے عاجز آ گئی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ دولت عثمانیہ نے فرانس کے دشمنوں سے گٹھ جوڑ کر لیا اور نتیجتاً مصر پر حملہ آور فوجوں کی صفوں میں انتشار و افتراق پیدا ہو گیا۔
اس کی تقسیم کے آثار پہلی بار اس وقت سامنے آئے جب بوناپارٹ نپولین کے لشکر نے اسکندریہ سے قاہرہ کی طرف بڑی مشکل سے سفر کیا۔ پھر بوناپارٹ کے جانے کے بعد اس کا معاملہ اور سنگین صورت اختیار کر گیا، بالخصوص کلیپر کے قتل کے بعد، جبکہ اس مہم کی باغ ڈور مینو کے ہاتھ آئی۔ مصر کی مسلمان قوم کا فرانسیسی قبضہ کے خلاف پھر بوناپارٹ کے جانے کے بعد اس کا معاملہ اور سنگین صورت اختیار کر گیا، بالخصوص کلیپر کے قتل کے بعد، جبکہ اس مہم کی باغ ڈور مینو کے ہاتھ آئی۔ مصر کی مسلمان قوم کا فرانسیسی قبضہ کے خلاف جہاد ایک اہم اور ترین عامل ہے جس کی بدولت فرانسیسیوں کو یہاں سے انخلا کے بارے سوچنا پڑا۔ صلیبیوں کے خلاف قاہرہ میں پہلی اور دوسری بغاوت، دلتا میں جہادی سرگرمیاں اور سعید میں سخت مزاحمت جہاد کی مختلف صورتیں ہیں، اور بلا شبہ جہادی کارروائیوں کا فرانسیسی ارکان و دولت کے دل و دماغ پر کافی اثر ہوا اور یہ لوگ اپنے اہداف کو حاصل کرنے سے عاجز آ گئے۔ ان کی امیدیں بر نہ آ سکی، ان کے مقاصد پورے نہ ہوئے، اور ان کا یہ خواب کہ مصر کی سرزمین کو اپنی شہنشاہیت کا دارالحکومت بنائیں گے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ فرانسیسی حملے کا اثرات امت مسلمہ پر۔ اس حملے کے اثرات بہت نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ یہ حملہ امت کے اندرونی شکست کا ایک اہم سبب قرار پایا۔ پروفیسر محمد قطب نے ان اثرات کی خوب تصویر کشی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، پھر امبابا میں نپولین کے ہاتھوں ممالک کو جو حربی شکست ہوئی، یہ اندرونی شکست دلوں کے اندر موجود عقیدہ کی شکست کا اعلان تھا۔ مسلمان نپولین کی توپوں سے ڈر گئے اور ممالک کی تلواریں انہیں ان توپوں کے سامنے لوح اور ناکارہ نظر آئی، جن کو وہ نہیں جانتے تھے یا جن کی موجودگی کا تصور وہ صرف اپنے دشمنوں کے ہاتھوں میں کر سکتے تھے۔ انہیں پہلی بار اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ دونوں فوجوں میں طاقت کے توازن کے لحاظ سے بڑا فرق ہے، اور ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ مسلمان فوجوں کو اپنی صلاحیت کے حوالے سے شکست ہوئی تھی، اور صلیبی لشکر اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر غالب آئے تھے، کیونکہ صلیبی فوجی حقیقی طاقت کی مالک تھی۔ ان کے پاس وہ سامان، جنگی تجربہ اور مہارت تھی جن کا مسلمانوں کے ہاں کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ لیکن اس سب کے کچھ کے باوجود ممکن تھا کہ مسلمانوں کا اندرونی توازن نہ بگڑ جائے۔ یہ ممکن تھا کہ مسلمان اس شکست کو برداشت کر لیتے اور وہ پھر اپنی قوتیں مجتمع کر لیتے، جیسا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا۔ لیکن اس دور میں مسلمانوں کا عقیدہ اتنا پختہ نہیں رہا تھا کہ وہ اس صدمہ کو برداشت کرتے اور ایک بار پھر اپنی قوت کو مجتمع کر کے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جاتے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان قوم نے فرانسیسی حملے کا بڑی پامردی سے مقابلہ کیا ہے۔ قاہرہ علماء اسلام کی قیادت میں دشمن کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ علماء کی روحانی قوت کے زیر اثر لوگوں نے حیران کن قربانیاں دی اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ سچ ہے یہ سب کچھ سچ ہوا، لیکن یہ کاروائیاں اور قربانیاں انفرادی نوعیت کی تھی، لیکن ایک سچی مسلمان مملکت کا وجود ختم ہو کر رہ گیا تھا، جو خود لڑتی، جنگجوؤں کو منظم کرتی، لشکروں کو وصف آرا کرتی اور ایک اسلامی مملکت کی حیثیت سے فریضہ جہاد ادا کرتی۔ مارکا امبابا میں مسلم قوم برف کی طرح پگھل گئی اور اس کا وجود مٹ گیا۔ مسلمانوں نے اس حقیقی ہزیمت کو پہلی بار محسوس کیا کہ وہ واقعی جنگی ہزیمت ہے۔ مصر میں اپنے قیام کے دوران نپولین نے غیر شرعی قانون کا نفاذ کیا اور مسلمانوں کو اس قانون کی پاسداری کا پابند بنایا۔ یہ ایسا قانون تھا جو فرانسیسی قوانین سے حاصل کیا گیا تھا اور اسلامی قانون کو صرف شخصی امور تک محدود کر دیا گیا تھا، جیسے شادی، بیاہ، طلاق اور میراث۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ان پر ایک ایسا قانون مسلط کیا گیا جو شریعت اسلامی کے خلاف تھا۔ یہ قانون مسلمانوں کو ذلیل کرتا تھا اور اس کا نواز غیر مسلم قوم کرتی تھی۔ اس سے پہلے کئی بار ایسا ہوا کہ صلیبی اسلامی علاقوں میں داخل ہوئے اور بعض علاقوں میں کافی عرصہ تک قابض بھی رہے، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بحر بیض کے ساحلی علاقوں میں شام کے اندر اپنی چھوٹی چھوٹی سلطنت بھی قائم کر لی، لیکن انہیں کبھی یہ بھی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اپنی طرف سے کوئی قانون وضع کریں اور اس کا نفاذ مسلمانوں پر کرے۔ اس سے پہلے ان کی حیثیت صرف ایسے حملہ آوروں کی رہی جو مسلمانوں کی سرزمین کے کسی ٹکڑے پر قابض ہوئے، لوٹ مار کی اور بس، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی علاقے پر حکومت کریں اور اپنا قانون نافذ کریں۔ اب کی بار صلیبی ایک حاکم قوم کی حیثیت سے مسلم علاقوں میں داخل ہوئی، انہیں میدان جنگ میں کچلا اور ان پر اپنا قانون مسلط کر کے انہیں اس قانون کی پابندی پر مجبور کیا۔ یہ حقیقی شکست عقیدے کی شکست کی ابتدا تھی، یہ عالم واقعہ میں ان کی پسپائی تھی۔ اس وجہ سے ان کے اندر کی پسپائی، اس ظاہری شکست اور اس کے اندرونی شکست کے سائے میں وہ غلبہ جو فرانسیسی حملہ نے مصریوں کے دلوں میں پیدا کیا، اولاً جنگ ہتھیاروں کی طاقت کا پیدا کردہ غلبہ تھا، مغربی علم کا غلبہ تھا جس کو حملہ کے ساتھ ساتھ آنے والے
मंदूबे लेकर आए थे। छापा खाना का गलबा था जिसको नपोलियन ने मिस्र में रवाज दिया। तंजीमात का गलबा था जिनकी जहां तश्कील हुई। और सिर्फ एक हमला में हम यूं कह सकते हैं कि यह मगरिब से आने वाली हर चीज का गलबा था और मुसलमानों के पास ऐसा कुछ नहीं था। यह हकीकी और मुकम्मल शिकस्त इस सब कुछ की तमहीद थी जो साम्राज्य और सलीबी कौमों ने यहाँ की। यहाँ मुसलमानों की जिंदगी की बदतरीन शिकस्त और रेख्त इनके अफकार और नजरियात, इनके जज्बात और एहसासात और इनके अंदाज हयात और उसलूब ज़ीस्त की बर्बादी। लिहाजा मुसलमानों के इस हमले की वजह से अंदर से जो शिकस्त हो चुकी थी, इसके होते हुए फ्रांस का मिस्र से इनखला और पसपाई आलम वाक़या में कोई हैसियत नहीं रखता। फ्रांसीसी हमले के असरात मिस्र पर खसूसन और मशरिक पर अमूमन बहुत नुमायां थे। इंशाअल्लाह आने वाले सफ़हात में इस बारे में तफसीली मालूमात पेश की जाएगी। कैसे मासूनी यहूदी फ्रांसीसी मजालस ने अपने जहर आलूद खंजर से इस्लाम को जख्मी करके अपने लिए राह हमवार की। कैसे फ्रांसीसियों ने अपने नजरियात की इशाअत में कामयाबी हासिल की। इस इलाके में इन्हें बाज ऐसे अफराद मिल गए जिन्होंने बतौर एजेंट इनके लिए काम किया। इनके अस्करी इनखला के बाद मोहम्मद अली पाशा ने मिस्र के अंदर जो खतरनाक करदार अदा किया, इन्होंने इससे भरपूर फायदा उठाया। मिस्र पर यह हमला और इनखला सुल्तान सलीम सालिस के दौर में हुआ और इसी दौर में मोहम्मद अली पाशा की शख्सियत सामने आई जिसे सुल्तान सलीम ने इसलिए माजूल कर दिया था कि इसने फरंगी असूल व ज़वाबित को इस्लामी सपाह में रवाज देने की कोशिश की। इसने जदीद जंगी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा की कोशिश की जिसकी वजह से उम्मत मुसलमा के नजरियात में खतरनाक हद तक तब्दीली आई और ये चीज़ इस फतवा भी मज़कूर है जो मुफ्ती असाकर ने सादर फरमाया था। इन्होंने मोहम्मद अली के बारे लिखा था, हर सुल्तान जो फरंगी निज़ाम और रसूलों को अपनाता है और राया को इनकी पाबंदी पर मजबूर करता है वो फरमा रवाई के काबिल नहीं है। लेकिन यह मामला फिर भी इबहामात से गिरा रहता है। बल्कि सुल्तान सलीम सालिस की तारीख का मुतालिया हम पर यह बात आया करता है कि वो फरीज़े जहाद को जिंदा करने के लिए बड़े ख्वाहिशमंद थे। जैसा कि इनके बावजूदात में यह एहसास जिंदा था, क्या यही चीज़ इस साजिश का सबब बनी जिसके जरिए जमादुल ओला 1223 हिजरी ब मुताबिक 28 जून 1808 ईस्वी में इनकी हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया गया। सुल्तान महमूद सानी 24 साल की उम्र में तख्त नशीन हुए। सुल्तान सलीम सालिस के साथ अपनी जबरी अकामत के दौरान खूब इस्तेफादा किया। यहाँ इसे सलीम सालिस के इस्लाही खतूत को समझने का मौका मिला, लेकिन इस नए सुल्तान ने इब्तदा में इंकिशारिया की ख्वाहिशात के सामने झुक जाने की पॉलिसी अपनाई और हुक्म दिया कि तमाम इस्लाहात को ख़त्म कर दिया जाए। इस तरह वो चाहते थे कि इंकिशारिया वक्ती तौर पर राजी हो जाए ताकि मुनासिब वक्त पर इस्लाही खतूत की तनफीज़ और तत्बीक का काम किया जा सके। महमूद ने बहुत सब्र किया और इस मुनासिब वक्त का इंतजार करता रहा जिसमें इंकिशारिया से गुलोखासी करे जिन्होंने दौलत उस्मानिया के वजूद को तबाह बर्बाद करके रख दिया था। लेकिन कई सालों तक इसके हाथ मुनासिब मौका न आया क्योंकि इनका अहद हुकूमत जंगो जदल और अहम इनकलाबात से भरा हुआ था और इसकी तमाम कुव्वतें और कोशिशें इसी सिलसिला में सरफ रही थी। रूस के साथ जंग और फिर रूस के साथ जब जंग शुरू हुई 1224 हिजरी ब मुताबिक 1809 ईस्वी में सुल्तान महमूद सानी ने इंग्लिस्तान के साथ माहदा किया और इसी तरह का माहदा रूस के साथ करने की भी कोशिश की, लेकिन इनकी ये कोशिश नाकाम रही और रूस के साथ जंग छिड़ गई। इस जंग में उस्मानियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। रूस कई इलाकों पर काबिज हो गया। सदर आजम ज़िया यूसुफ पाशा को सुल्तान ने माजूल कर दिया और इसकी जगह अहमद पाशा को सदारत उज़्मा के मनसब पर फाइज किया जिसने रूस को शिकस्त दी और इन तमाम इलाकों से इसको निकाल बाहर किया जिनमें इसकी फौज दाखिल हो गई थी। रूस और फ्रांस के ताल्लुकात खराब होते गए। करीब था कि इनमें भी जंग छिड़ जाती कि रूस ने दौलत उस्मानिया से सुलह का मुतालबा किया। 1237 ईस्वी ब मुताबिक 1812 ईस्वी में दोनों के दरमियान बखारसत के मकाम पर एक मुआहदा हुआ जिसकी रूस से फ्लाक, बगदान और सर्बिया के इलाके को दौलत उस्मानिया के ज़ेरे नगी रहने दिया गया। इस सुलह ने सुल्तान महमूद को इस काबिल बना दिया कि वो कुछ इस्लाहात करे और मुल्क के अंदर उठने वाली बगावतों और हुकूमत मुखालिफ तहरीकों का किला कमा करें। सर्बिया वालों को जब खारसत के मुआहदा का इल्म हुआ जिसके मुताबिक इन्हें दोबारा दौलत उस्मानिया के ज़ेरे नगी कर दिया गया था तो इन्होंने बगावत कर दी, लेकिन उस्मानी फौजों ने इन्हें सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। इस तहरीक के सरगने ऑस्ट्रिया की तरफ भाग गए। इनमें से एक बागी सरदार जिसका नाम थियोडर फिटश था ने उस्मानियों से दोस्ती का इजहार किया, उस्मानी हुकूमत को तस्लीम कर लिया और हुकूमत की तरफ से खुसूसी मराआत से नवाजा। इंकिशारिया का खात्मा। इंकिशारिया की फितरत में फसाद था। इनके खिलाफ बिगड़ गए थे, इनके इरादे तब्दील हो गए थे। ये लोग मुल्क और कौम के लिए हर मुसीबत का मनबा और सरचश्मा बन गए थे।
انہوں نے امور سیاست میں مداخلت کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ان کے دلوں میں اقتدار کی ہوس پیدا ہو گئی تھی۔ یہ لوگ لذتوں میں منہمک ہو گئے، محرمات کا کھلم کھلا ارتکاب کرنے لگے، لوٹ مار ان کا وتیرہ ہو گیا تھا۔ جب بھی کسی علاقہ پر حملہ کرتے تو لوگوں کو لوٹ لیتے اور وہ مقصد جس کے لیے ان کی تشکیل دی گئی تھی وہ بھول گئے تھے۔ شراب خوری کی لعنت میں بری طرح گرفتار ہو چکے تھے۔ ترک شریعت اور اسلامی نظریات سے ان کی روگردانی کی وجہ سے دولت عثمانیہ کو پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ انہوں نے فتح و کامرانی کے حقیقی اسباب کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ عثمان ثانی کی طرح کئی فرما رواؤں کا تختہ الٹا اور کئی کو عدم کی نیند سلا دیا۔ انکشاریہ نے سلطان مراد اربع کے دور میں 10 سال تک ضلالت و گمراہی کے راستے پر چلتے اور اپنی سرکشی اور بغاوت میں مشغول رہتے ہوئے گزار دیے۔ انہیں لوگوں نے اسے اس منصب پر فائز کیا اور خود امر و نہی کے مالک بن بیٹھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سلطان ابراہیم اول کو گلا دبا کر قتل کیا اور یوں ان سے گلو خلاصی کی۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے دولت عثمانیہ کو الجھنوں میں ڈالا، کیونکہ انہیں لوگوں نے اس ملک کو اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ ان کے ہاتھوں سلاطین کا خون ہو اور ان کے بعد ان کے کمسن بچوں کو تخت نشین کیا۔ جیسے سلطان محمد رابعہ سو جب ملک زوال کا انحطاط کی اس حد تک پہنچ چکا تو فرنگیوں نے ملک کے کئی حصوں پر قبضہ کر لیا اور مجبوراً صدر اعظم اور علماء نے سلطان محمد رابعہ کو معزول کر دیا۔ پھر یہ انکشاریہ سلطان سلیم ثانی کے عہد میں آمادہ بغاوت ہوا۔ دشمنوں کی فوجیں دولت عثمانیہ کے بعض علاقوں پر قابض ہو گئی۔ انکشاریہ نے ایسے میں سلاطین مصطفیٰ ثانی، احمد صالح اور مصطفیٰ رابع کو تخت سے اتار دیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے 1241 ہجری کو سلطان محمود ثانی کو یہ توفیق بخشی کہ وہ ان شر پسندوں سے خلاصی حاصل کر لے۔ سلطان نے دولت عثمانیہ کے منصب داروں اور انکشاریہ کے بڑے بڑے افسروں کو مفتی صاحب کے گھر میں اکٹھا کیا اور صدر اعظم سلیم احمد پاشا نے تقریر کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اس کمزوری اور انحطاط کا ذکر کیا جو انکشاریہ میں پائی جاتی تھی۔